السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹھٹھو بچو یہ ستمہ جماعت اردو یمیک موضوع اس قلم بلکہ پتم ویڈیو لیکچر اس تر مز کور اس قلمس متعلق کی کت نشاط انصاری اس نظم لیچم قلمچ مختلف رنگ ہمت قلمک مختلف روپ ات ہمت قلمک مختلف داستان لیچم تو پیج نمبر 42 پہ کی شعر لکھت پھر پتمس ویڈیو لیکچرس من آج کے ویڈیو لیکچر میں ہمیں جانا ہے پیج نمبر 43 پہ. تو وہاں پہ کچھ شعر لکھے جو آدھا رہ گیا تھا ہمیں، تو آج اس کو ہم کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو آپ کتاب کی طرف دیکھو، میں یہاں پہ پہلے پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو معنی بھی اس کا بتاتا ہوں. تو پہلا یہ شعر جو آج ہمیں پڑھنا ہے، مصور کے جو یہ ہاتھوں میں پہنچا تو کھینچا حسن کا انمول نقشہ، کسی کو زندگی واپس دلائے تو مشکل میں کسی کے کام آئے، کسی کی آن میں قسمت پلٹ دے، کسی بدبخت کا تختہ الٹ دے. جہاں میں ہے یہ کیا کیا گل کھلاتا، ہزاروں اپنے جوہر ہے دکھاتا. یہ نشاط انصاری کی لکھی ہوئی ایک نظم ہے. پیارے بچوں، اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو لیکچر اس کا پڑھا تھا، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ قلم، شاعر ہمیں کہتا ہے کہ قلم جو اپنے مختلف روپ و رنگ ہمیں دکھاتا ہے، یہ مختلف قسم کے عجائب ہمیں دکھاتا ہے. کبھی یہ بادشاہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کہیں یہ کسی وزیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کبھی کسی کو انصاف دیتا ہے، کبھی کسی پہ ظلم ڈھاتا ہے، کبھی یہ شاعر کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ہم اپنی شاعری سے لوگوں کے دل دباتا ہے. تو کبھی کیا ہوتا ہے، تو کبھی جب شاعر کے ہاتھ میں یہی قلم پہنچتا ہے تو اہل جہاں کو دنیا میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہ عجیب و داستان سناتا ہے. آج اسے آگے جانا ہے ہمیں. پھر یہی قلم جب مصور کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، تصویر بنانے کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں پہنچتا ہے جو تصویر بنانے والا ہوتا ہے، تو وہ حسن کا انمول نقشہ کھینچتا ہے. تو وہ انسان کی ایک ایسی تعریف ہے، انسان کی ایک ایسا نمونہ پیش کرتا ہے جیسے انسان پریشان تو حیران رہ جاتا ہے. یہ سب قلم کی داستان ہے، یہ سب قلم کا نمونہ ہے، یہ سب قلم کی وجہ سے ہے نا. تو جب یہی قلم مصور کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، تصویر بنانے والے کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، تو وہ حسن کا ایک انمول نقشہ کھینچتا ہے. پھر یہی قلم جب قاضی کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، جج کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، کسی کو زندگی واپس دلا دے تو مشکل میں کسی کا کام آتے. قلم کی وجہ سے کبھی کچھ ایسا فیصلہ ہوتا ہے تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، کہ انسان کی زندگی واپس مل جاتی ہے. انسان کو ایسی زندگی میں ایسے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں جو قلم کی وجہ سے اس کے پورے ہو جاتے ہیں. انسان کی زندگی میں خوشیاں لاتا ہے قلم. تو جب کوئی انسان مشکل میں ہوتا ہے، مصائب میں ہوتا ہے، پریشانیوں میں ہوتا ہے، تو پھر قلم کی وجہ سے اس کے ساتھ ایک انصاف کا فیصلہ ہوتا ہے. تو قلم کی وجہ سے اس کے مشکلات و مصائب، تکلیف سب دور ہو جاتے ہیں. یہ سب قلم کا ہی نمونہ ہے، یہ سب قلم کا ہی کرشمہ ہے، یہ سب قلم کا ہی ایک ذریعہ رحمت بن جاتا ہے. ایک انسان کے لیے، کسی کے لیے یہ مشکلات پیدا کرتا ہے، اور کسی کے لیے ذریعہ رحمت بھی بن جاتا ہے. کسی کی آن میں قسمت پلٹ دے. تو کوئی خوش قسمت ہوتا ہے، تو جب قلم اس کے ہاتھ میں کچھ فیصلہ لکھتا ہے تو اس کی ساری قسمت جو جاگ اٹھتی ہے. اس پہ کت کہ کھانا شخص آسان پریشان کہ اچانک ام سندس حقس مز کی آرڈر تیس خوشی ہز کت واتان امس واتان گھر پوسٹ آفس تروت ژے ملے فلن جاب، ژے ملے فلن کت. شخص سندس قسمت مز کسی کی زندگی میں وہ خوشیاں قسمت پلٹ دیتا ہے، تو کسی بدبخت کا تختہ الٹ دیتا ہے. کھانا بدبختہ تیت یم دنیا پہ ظلم کورمت، یا دنیا پہ جیسے لوگوں کے ساتھ ناانصافی اور ظلم بربریت کا وہ عالم پیدا کیا ہوتا ہے، تو اس کا تختہ بھی الٹ سکتا ہے. یہ قلم ہی کر سکتا ہے. جہاں میں ہے یہ کیا کیا گل کھلاتا. اگر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو جو ہم نے اس سے پہلے ویڈیو لیکچر میں کیا پڑھا تھا، اگر ہم پوری دنیا میں پھر دیکھیں گے، اگر ہم اس دنیا میں دیکھیں تو یہ مختلف قسم کے رنگ دکھاتا ہے ہمیں، مختلف قسم کے کیا ہے انوکھے کام ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں. گل کھلانا مطلب انوکھا کام کرتا ہے. انسان کی سوچ میں ہی نہیں قلم کے ذریعے انسان کی کتنے اچھے کام ہوتے ہیں. قلم کے ذریعے اس کے زندگی میں کیسے خوشیوں کا بہار آ سکتی ہے. یہی ہے ہزاروں اپنی جوہر ہے دکھاتا ہے. یہ اپنی ہزاروں قسم کے ہمیں جوہر دکھاتا ہے، ہزاروں قسم کے ہمیں کمال دکھاتا ہے. کون؟
یہ قلم کی وجہ سے. یہ انسان اگر اس دنیا میں مختلف قسم کے رنگ و روپ دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے ایک راز ہے, اس کے پیچھے ایک ذریعہ ہے, وہ ہے قلم. تو مختلف قسم کے جو ہمیں انوکھے کمال دکھاتا ہے وہ قلم کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ نشاط انصاری کی لکھی ہوئی ایک نظم, بہترین نظم ہے, قلم پہ لکھا ہے اس نے, چونکہ میں نے اس سے پہلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا. نشاط انصاری ایک دلم بارہمولہ کے رہنے والے تھے, اور کچھ عرصہ پہلے اس کی وفات بھی ہوئی, کہ ان کا پورا خاندان اس شعر و شاعری سے وابستہ تھا. ٹھیک ہے نا بچوں, انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر میں اس کے ہم کچھ کوشچنز اب رہ گئے ہیں, اگلے ویڈیو لیکچر میں اس کو ہم کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے نا. السلام علیکم.